کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں. شفیع اللہ جان ہمارے ساتھ موجود ہیں, مشیر اطلاعات ہے خیبر پختونخوا کے. بہت شکریہ شفیع صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. شفیع صاحب, پہیا جام ایک تو ٹی ٹی اے پی نے کرنا ہے, جو پہیا جام آپ کا 8 فروری کا ہے, لیکن اس سے پہلے کے پی کے وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی, سہیل آفریدی صاحب کو ان اٹ سیلف احتجاج کی کال آ چکی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے. ساتھ ہی مذاکرات کی بات بھی ہو رہی ہے. تھوڑا کنفیوزنگ ہو گیا شفیع صاحب, مذاکرات کرنے ہیں احتجاج کرنا ہے؟ دیکھیں, ہمارا ماننا ہے کہ مذمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو تحریک تحفظ آئین کا 2 روزہ قومی کانفرنس ہوا, اس میں تمام پولیٹیکل فورسز کو بلایا گیا. وہاں پہ تجویز ہوئی, آراء ان کی آئی, مشاورت ہوئی. ان کی روشنی میں محمود خان اچکزئی صاحب نے ایک ڈرافٹ بھی شیئر کیا جس میں کچھ بنیادی نکات بھی شامل ہیں, اور تمام تر ذمہ داری جو ہے مذاکرات کے حوالے سے ہو یا تحریک کے حوالے سے ہو, عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو اور علامہ ناصر صاحب کو دی ہوئی ہے. لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم غیر مشروط مذاکرات نہیں کریں گے. ہم اس بار یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو یا مذمت ہو, نتیجہ خیز ہو. کیونکہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ 2 دفعہ مذاکرات کی کوشش ہوئی لیکن وہ ڈیڈ لاک برقرار رہا, ناکام ہوئی. تحریکیں چلی تو وہ بھی اس پہ خاطر خواہ ریزلٹس نہیں ملے ہمیں. تو ہم اس بار چاہتے ہیں کہ جو بھی ہو, چاہے مذمت ہو یا چاہے مذاکرات ہو, وہ نتیجہ خیز ہو. چلیں دونوں کو ذرا ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں نا. مذاکرات ہوں تو نتیجہ خیز ہوں. نتیجہ خیز مذاکرات سے کیا آپ کا مطلب ہے؟ یعنی عمران خان صاحب باہر آئے یا پی ٹی آئی کو اوور آل تھوڑی ایز دی جائے, کیا پرپس کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے ان کو آپ نے دیکھا ہوگا رسائی کی. عمران خان صاحب جب بھی رہا ہوں گے وہ پاکستان کی عدالتوں سے رہا ہوں گے. ان ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ جو ناجائز حکومت اس وقت مسلط ہے 17 سیٹوں کی, یہ کس طریقے سے مسلط ہوئی وہ بھی تمام قوم نے دیکھا. یہ کس طرح معاملات چلا رہی ہے وہ بھی تمام قوم دیکھ رہی ہے. اکانومی کا برا حال ہے, کپڑے بیچنے کا کہا تھا, پی آئی اے بیچ دی. پی آئی اے بیچنے کے اوپر تو آپ کے اپنے مزمل اسلم صاحب نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا کہ دے رہا ہے, درست ہے, یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ کیسے کوئی گورنمنٹ جو کہ 2 سال گزار چکی ہے, مشکل ٹائم گزار چکی ہے, وہ کہے گی کہ جی آپ کا جو مینڈیٹ تھا ہم وہ واپس کریں گے. فار ایگزامپل آپ لوگوں کی ڈیمانڈ بالکل بجا ہوتی ہے لیکن وہ ڈیمانڈ ماننے والی بات آپ کو نظر آتی ہے؟ یہ تو نہ ہونے والی بات ہوگی نا شفیع صاحب. نہیں, دیکھیں ایک 8 فروری کو جو اس تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا گیا, یہ تو اب وہ مثال ہو گئی ہے کہ چور میرے گھر سے چوری بھی کر لے, سامان بھی لے جائے, اور جب جرگہ ہو یا مذاکرات ٹیبل ٹاک ہو تو وہ کہتا ہے کہ سامان کی بات نہیں کریں گے, باقی بات کر لیتے ہیں. اس طرح تو نہیں ہوگا. 8 فروری کا جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا اس پہ بات ہوگی, اور ارلی الیکشن کال کیے جائیں ایک نئے ای سی پی کے انڈر. یہ ہمارے بنیادی نکات ہیں. لیکن مجھے یہ سمجھا دیجئے گا کہ اگر آپ 2024 کے انتخابات کی بات کرتے ہیں کہ آپ ان کو واپس ارلی انتخابات کروائیں, وہ مینڈیٹ واپس دیں, تو پھر وہ چلے جاتے ہیں 2018 پہ. تو شفیع جان صاحب پھر کیا کریں؟ 2018 سے شروع کریں. بالکل, پھر ہم 2013 کی بات کریں گے کہ 2013 کی, اس کے بعد 2007-8 کی بات ہوگی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو 8 فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا اس پہ بات ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ ارلی الیکشن پہ بات ہو. اچھا چلیے, اگر آپ چلیے اس بات پہ بھی مذاکرات کرتے ہیں تو آپ لوگ ریچ آؤٹ کریں گے, پھر پہلے کون پہل کرے گا؟ کیونکہ ایاز صادق صاحب نے کہا ہے کہ میرا آفس حاضر ہے. جہاں تک قومی اسمبلی کی اسپیکر کے آفس کا سوال ہے تو میں نے پہلے جیسے بارہا عرض کیا ہے کہ ان کے آفس میں ہمارا ایک نامینیشن لیٹر پڑا ہوا ہے محمود خان اچکزئی صاحب کا. ان کی نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں ہوئی. وہ اختیار ہے قومی اسمبلی اسپیکر کا. اگر قومی اسمبلی کے اسپیکر میں اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاؤس کے اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن کریں تو ان کے آفس کو استعمال کرنا ہمارے لیے بیوقوفی ہوگی. اور وہ جو مذاکرات کی آفر بار بار کر رہے ہیں ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک نوٹیفیکیشن کے لیے کہیں اور دیکھ رہا ہے. اگر ادھر سے فیصلہ آ گیا تو وہ نوٹیفیکیشن کر دیں گے, اگر نہیں آئے گا. شفیع جان صاحب نوٹیفیکیشن کرنے کے لیے شاید حکومت بھی تیار نہیں ہے. وہ جس مرضی طرف دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ خود بھی اس معاملے پہ تیار نہیں نظر آتے. تو ہنوز دلی دور است والی بات. نوٹیفیکیشن کرنے کو تیار نہیں ہے تو اس حکومت کے ساتھ پھر مذاکرات کیسے کر لیں؟ مذاکرات کے لیے تو آپ کو اعتماد کا ہونا بڑا. اور اگر ٹی ٹی اے پی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ مذاکرات ہوں گے تو پھر آپ لوگ سر تسلیم خم کریں گے کہ ٹھیک ہے مذاکرات کریں گے؟ دیکھیں, جہاں تک مذاکرات اور مذمت کی میں نے شروع میں بات کر دی کہ وہ اچکزئی صاحب کو ذمہ داری سونپی گئی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے, اور جو چیز عمران خان صاحب کی طرف سے آئی ہے یا آئے گی اس پہ پاکستان
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मनवन कबूल करी। चले अब जरा मुजाहमत की बात करते हैं, क्योंकि आपने मुजाहमत की बात की और ये किरदार जो है वो सीएम साहब को दिया गया, बेसिकली वो ही विल बी द रूए रवा ऑफ दिस एंटायर मुजाहमत। तो मुझे बताइए कि ये मुजाहमत, क्योंकि आपने कहा ना जो भी चीज हो डिसाइसिव हो, ऐसी ना हो कि वो आलम बरज़ख में सारे मामलात को छोड़ दें, तो मुझे बताइएगा कि ये वाले सीएम पिछले सीएम के कंपैरिजन में ऐसा क्या करेंगे जो ये मुजाहमत बड़ी डिसाइसिव होगी? देखिए, जहां तक सोहेल आफरीदी साहब का सवाल है, तो सोहेल आफरीदी साहब ISF से होते हुए, यूथ विंग से होते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। वो मजम्मत के चैंपियन है, मजम्मत की सियासत के चैंपियन कहलाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरह से उनकी नॉमिनेशन के बाद, जब से उन्होंने इस ओहदे पे वो फाइज हुए हैं, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक नई रूह आई हुई है। तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तहिद हो गई है। जिस तरीके से वो मैस मोबिलाइजेशन खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं, वो भी आपने देखा होगा। जिस तरीके से जलसे हो रहे हैं, जिस तरीके से स्ट्रीट मूवमेंट चलाई जा रही है, और फिर आप लाहौर में भी आपने विजुअल्स देखे होंगे कि जिस तरीके से उन्होंने लाहौर की गलियों में, लाहौर के बाजारों में जिस तरीके से इस मूवमेंट को लीड किया है, तो वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीद है। और मेरा ये मानना है, अगर हम कुछ दिन मजीद लाहौर में गुजार लें, एक और दौरे हम लाहौर के कर लें, तो लाहौर की अवाम और पंजाब की अवाम ये समझ बैठेगी कि उनका वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसलिए क्योंकि वहां से उज़्मा बुखारी साहबा कह रही हैं कि इनको तो जवाब देने वाला भी कोई नहीं था। उज़्मा बुखारी साहब की देखिए, एक तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थी पहले वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ अपने बयानात देख लें। अब लोटा बन के जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आई, तब उनके हरकत देख ले, तो इनकी कोई से नहीं है। इनके घर में खुद फॉर्म 47 वाला मुर्दा जो है वो दफन है। तो उज़्मा बुखारी जैसे लोगों को ना ही कोट करें तो बेहतर है। देखें, अब वो वजीर हैं, आप भी वजीर हैं, आपको उनके सामने, उनको आपके सामने कोट करना पड़ता है। हमारी तो ये मजबूरी है एज जर्नलिस्ट। बट थैंक यू वेरी मच। 45 वाला वजीर हूँ, वो फॉर्म 47 वाली वजीर होगी। वो एक सहेलियों का गैंग है जो इस वक्त पंजाब पे मुसल्लत है। Well, that's your point of view. Let's see आपकी मुजाहमत या मुफाहमत में से क्या काम करती है 2026 में। थैंक यू वेरी मच शफीउल्लाह जान साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द